الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم صحابہ اولاد علی مذہب انبیاء دارم ملت حضرت علی خاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ شرعی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق دل جاؤ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ حسین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا سنا اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ دربار میں اسلام کا نظام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و ناظرین، ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ 10 محرم الحرام جو ہم سے الوداع ہو گیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اور اپنے خانہ کو الہ کلمۃ الحق کی خاطر میدان کربلا میں قربان کر دیا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ امت مسلمہ کے لیے صرف مرثیہ کے طور پر بیان کرنے کے لیے نہیں ہوئی کہ ہم جس طرح عام شعر و شاعری کی محفل یا باقی محفل کا انعقاد کرتے ہیں اور ان کے اندر وہ محفل جن کے اندر من گڑھت روایتیں پیش کی جاتی ہیں جن کا اصل شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس لیے نہیں ہوئی اور نہ ہی وہ شخص جو آپ کے حوالے سے من گڑھت باتیں منسوخ کر کے بیان کرتا ہے اس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے والا کہا جا سکتا ہے. یہ شہادت کوئی ایسی نہیں ہوئی ہے کہ ہم میں سے کوئی بندہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں سے وہاں وہ دیکھ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ اس کو نقل کر رہا تھا. اگر کوئی بندہ اس طرح شہادت بیان کرتا ہے تو پھر اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ شہادت آپ بیان کر رہے ہیں اگر اس طرح ہوئی ہے تو پھر آپ اس وقت جہاد کے لیے میدان کارزار میں کیوں نہیں اترے؟ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محب تھے، آپ ان سے پہلے میدان کارزار میں اتر جاتے. اس لیے من گڑھت روایات کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ فرمان ہی کافی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. حسین کا صدور مجھ سے ہے اور میرا صدور حسین سے ہے. اور سیدنا خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے لے کر میدان کارزار تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان امام الانبیاء علیہ السلام کے نام سے تھی، اور میدان کارزار سے لے کر صبح قیامت تک
حضور علیہ السلام کی پہچان سیدنا امام حسین کا نام سے۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لیے کافی ہے۔ پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو شہزادے یہ امام الانبیاء علیہ السلام کا عکس تھے۔ یہ دو شہزادے حضور علیہ السلام کا حسن تھے، یہ دو شہزادے امام الانبیاء علیہ السلام کا جمال تھے۔ کیوں؟ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ان دو شہزادوں کے بارے میں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر کے بالوں کی چونٹی تک امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا والحسین اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذلک، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں کے ناخن تک امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا۔ پتہ چلا کہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کا حسن بھی تھے، حضور کا عکس بھی تھے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کا جمال بھی تھے۔ یہ مشابہت امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ ظاہری شکل و صورت میں تھی، اور کردار کے لحاظ سے جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، امام الانبیاء علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، حضور علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، حضور علیہ السلام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہی صفات کردار کے لحاظ سے بھی، سیرت کے لحاظ سے بھی سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک بیکاری آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کو بلاتے ہیں اور بلا کر پوچھتے ہیں کہ اس کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ خادم عرض کرتے ہیں حضور 200 درہم باقی ہیں جو صرف آپ کے گھر کے لیے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میرے گھر سے بھی زیادہ حقدار یہ فقیر ہے، وہ سارے کے سارے 200 درہم اٹھا کر اس فقیر کے ہاتھ میں پڑھا۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ اجود الناس، سخاوت کے لحاظ سے بھی حضور کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے سخی دل تھے، سخاوت یہ آپ کا پیشہ تھا، سخاوت یہ آپ کی فطرت تھی۔ ایک دن آپ کے دربار میں ایک بیکاری آتا ہے، مانگنے والا آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں آپ کے در پہ آیا ہوں لیکن آج کا میں کھانا آپ کے در سے کھا کے جاؤں گا۔ آپ فرمانے لگے کہ رک جاؤ ذرا، ہمارا رزق ابھی راستے سے آ رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5 تھیلیاں بھیجیں، جن میں سے ایک تھیلی کے اندر 1000 سونے کے درہم موجود تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک تھیلی نہیں دی ہے، 2 نہیں دی ہیں، بلکہ وہ 5 کی 5 تھیلیاں اٹھا کر اس فقیر کے ہاتھ میں سنبھال دی۔ تو سخاوت کے لحاظ سے بھی سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ اس لیے ہمیں من گڑت روایات کو بیان کرنے سے پہلے جو حقیقت ہے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بھی حضور جیسی تھی، کردار بھی حضور جیسا تھا، اور حسن و جمال بھی حضور جیسا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دین امام الانبیاء علیہ السلام لے کر آئے تھے، سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس دین پر اسی طرح عمل کیا ہے جس طرح کہ آپ کے آنے امام الانبیاء علیہ السلام نے عمل کیا۔ پھر سیدنا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیان کرتے ہیں اور بیان کر کے خود بھی روتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی رلاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کے رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ دوسرے مقام پر ہے بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو راہ خدا کے اندر شہید ہو جاتے ہیں تو انہیں مردہ نہ کو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ماتم تو مردوں کو منایا جاتا ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہیں۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں رونا چاہیے، آخر نواز رسول سے زیادہ مرتبہ مقام والا تو کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ عزت اعتبار والا، عزت کے لحاظ سے مقام والا کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ محبت کے لائق بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم جو روتے ہیں غم حسین کے اندر، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ ہم انہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ رونا یہ شہادت امام حسین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رویا اس پہ جاتا ہے جو دنیا سے جانے کے بعد مر جاتا ہے۔
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العالمین نے جب آپ کی شہادت ہوگی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کئی ہزار گنا دگنی زندگی عطا فرما دی ہے. وہ کس لحاظ سے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب تھے. کس کے؟ اللہ رب العالمین کے محبوب تھے. کس کے؟ اللہ رب العالمین کے. اور اللہ رب العالمین محب تھا. اور یہ قانون ہے کہ جب محبوب اور محب کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں خوشی منائی جاتی ہے, وہاں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, وہاں ماتم نہیں کیا جاتا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنی جان رائے خدا کے اندر پیش کی ہے, تو پیش کر کے رب العالمین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو جب محبوب اور محب کی ملاقات ہوتی ہے اس پہ ماتم نہیں کیا جاتا بلکہ اس پہ خوشی منائی جاتی ہے. اب خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم یہاں پر کوئی بنگڑے ڈالیں گے. خوشی کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم اس لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو, حالانکہ شہادت سے پہلے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرما دیا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, کہ امام حسن اور امام حسین تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. شہادت سے پہلے آپ کو جنت کی بشارت مل گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ کو میدان کارزار کے اندر پیش کر کے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے اور اپنے محبوب ہونے کا اور اللہ رب العالمین کے محب ہونے کا جو رشتہ قائم کیا ہے, اس رشتے کو ہم سامنے رکھ کر کے ہم ان کا ماتم نہیں مناتے. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ موت نہیں ہے, موت تو یزیدوں کے لیے ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اس لیے ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم نہیں مناتے ہیں. اور اسی سے ہم اپنے بزرگوں کے جو عرس مناتے ہیں, لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہوا ہے تم عرس مناتے ہو. عرس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کرنا, یہ تو خوشی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ خوشی اس اعتبار سے نہیں, ہمیں خوشی اس وجہ سے ہے کہ رب العالمین خالق حقیقی ہے. جس بزرگ کا ہم عرس مناتے ہیں وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور رب اس کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے. ہم جس دن ان کا وصال ہوتا ہے اس دن عرس اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن محبوب اور محب کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے, اور جب محبوب اور محب کی ملاقات ہوتی ہے اس پر پھر غم نہیں منایا جاتا بلکہ اس پر خوشی منائی جاتی ہے. اس لیے ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم نہیں مناتے ہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں کئی ہزار کروڑ مرتبہ زندگی عطا فرما دی ہیں. آپ کی شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے موت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے زندگی ہے, اور یزیدیوں کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت موت ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, شیعیت زندہ باد. اس کے بعد دوسری دلیل, آج اگر ہمارا سر تن سے جدا ہو جائے تو 2 دن گزرتے ہیں, 1 دن گزرتا ہے, اس کے بعد ہمارے سر سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. سیدنا امام حسین زندہ ہیں, اس لیے ہم ماتم نہیں مناتے ہیں. آپ کی شہادت کے بعد 42 دن تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک کو بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر گھمایا جاتا رہا, لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی جس تن سے آپ کا سر جدا ہوا تھا وہاں سے بھی تازہ خون بہ رہا تھا اور آپ کے سر اقدس سے بھی تازہ خون بہ رہا تھا. صرف یہی بات نہیں ہے, پھر جہاں پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو پہلی مرتبہ دفن کیا گیا اسکران کے اندر, وہاں سے مصر کے وزیر نے 500 سال کے بعد جب وہاں انگریز کا قبضہ ہو رہا تھا 500 سال کے بعد بڑی قیمت دے کر مہنگے داموں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک 500 سال کے بعد وہاں سے نکال کر قاہرہ کے اندر آ کر دفن کیا گیا. 500 سال کے بعد بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک جب قبر سے نکالا گیا اسی طرح آپ کے سر سے خون بھی بہ رہا تھا اور آپ کے چہرے کی نورانی اسی طرح تر و تازہ تھی. 500 سال کے بعد سر کسی اور جگہ پر ہو, باقی جسم کسی اور جگہ پر ہو, اس کے باوجود بھی خون بھی بہ رہا ہو اور چہرے کی نورانیت بھی اسی طرح تر و تازہ ہو, پھر وہ مردہ نہیں ہوا کرتے بلکہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو ہم سمجھ نہیں سکتے. بل احیاء عند ربهم يرزقون, وہ زندہ ہیں, رب العالمین کے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے لیکن ان کی روزی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس شعور نہیں ہے. یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل, سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو سر مبارک جہاں پر دفن کیا گیا ہے وہاں پر جتنے لوگ بھی سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں
بشرطے کہ عقائد ان کے ٹھیک ہوں، باطل نظریات رکھنے والے نہ ہوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قاہرہ کے اندر جب آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا، جو بندہ بھی آپ کے مزار پہ حاضر ہوتا، حاضر ہو کر سلام پیش کرتا، آپ کے روزہ انور کے اندر سے اس سلام کا جواب بھی آپ کو ملا کرتا۔ ایک شخص جب آپ کے مزار پہ حاضر ہوتا ہے، سلام کرتا ہے، ان کو جواب نہیں ملتا، وہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا گستاخی ہوئی کہ مجھے سلام کا جواب نہیں ملا ہے۔ دوسرے دن پھر حاضر ہوا، پھر جا کر سلام کرتا ہے، روزے سے سلام کا جواب مل گیا۔ عرض کرنے لگے حضور کل آپ نے جواب نہیں دیا، آج جواب کیوں دیا؟ آگے سے انہیں جواب ملا، کل جس وقت آپ نے مجھے آ کر سلام کیا، روزے سے آواز آئی، اس وقت میں امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ وہاں میں گفتگو تھا، اس وقت حضور علیہ السلام سے میں ہم کلام ہو رہا تھا، میں نے یہ گستاخی سمجھی کہ امام الانبیاء علیہ السلام سے تعلق کو توڑ کر کے، رخ موڑ کر کے تجھ سے میں کلام ہو جاؤں، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ آج میں نے سلام کا جواب اس لیے دیا ہے کہ آج میں حضور علیہ السلام سے میں گفتگو نہیں تھا، کل ادب کا پیش نظر جواب نہیں دیا، اور آج ادب کے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کو سلام کا جواب دے دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کہیں اور ہے، تن کہیں اور ہے۔ اگر سر علیحدہ ہو کر بھی زندہ ہے، تن علیحدہ ہو کر بھی زندہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردہ نہیں ہے۔ شہادت کے بعد آپ مر کر مٹی نہیں ہوگے، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پہلی زندگی سے بھی کئی ہزار مرتبہ بہترین زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد ہم ماتم اس لیے نہیں مناتے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رائے خدا کے اندر پیش کر کے اللہ سے ملاقات کی ہے۔ اللہ کے وہ محبوب تھے، اللہ ان کا محب تھا۔ محبوب اور محب کی جب ملاقات ہوتی ہے وہاں غم نہیں بنایا جاتا، بلکہ اللہ نے فرما دیا یہ جو میرا محبوب میرے پاس آ گیا ہے، نس قطعی سے یہ ثابت ہے کہ یہ زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن ان کی زندگی کا میں شعور نہیں ہے، صرف زندہ نہیں ہے بلکہ قبروں کے اندر اللہ رب العالمین ان کو رزق بھی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ روایات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو من گھڑت روایات ہیں، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ ہو، آپ کے لیے اس سے بڑا اور کون سا مرتبہ مقام ہو سکتا ہے؟ یہ علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام جس جگہ پر دفن ہے، حضور علیہ السلام کے جسم کے جس ٹکڑے کو مٹی کا جو حصہ چھو رہا ہے، وہ حصہ عرش الہی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، وہ حصہ عرش الہی سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا لحمک لحمی جسم کا جسمی، کہ میرے جسم کا ٹکڑا آپ کے جسم کا ٹکڑا ہے، اور میرا جسم آپ کا جسم ہے۔ جس کے جسم کو حضور اپنا جسم فرمائے، جس کے جسم کے ٹکڑے کو حضور اپنا جسم کا ٹکڑا فرمائے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو زمین کا جو حصہ چھوئے وہ عرش الہی سے افضل اعلیٰ ہے، تو پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی کتنی بڑی شان ہے، جن کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں لحم کا لحمی جسم کا جسمی، آپ میرے جسم ہیں، میں آپ کا جسم ہوں، آپ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میں آپ کے جسم کا ٹکڑا۔ اس سے بڑی اور کون سی شان ہمیں چاہیے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اندر رب کی رضا تھی، ورنہ آپ کو جنتی نوجوانوں کا سردار شہادت سے پہلے بنا دیا گیا تھا۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام حضور اگر کسی کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی گود میں جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا گیا، امام الانبیاء علیہ السلام نے ان کا بوسہ لیا، حضور علیہ السلام نے اپنا لعابدان ان کے منہ میں ڈالا، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پوچھا یا رسول اللہ اتنا خوبصورت بچہ گود میں ہو اور اس کو دیکھ کر تو مسکرانا چاہیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کچھ بدبخت میرے اس نواسے کو شہید کر دیں گے، اور جس مقام پر میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا اس کی مٹی کو ملا کر جبریل امین نے میرے سامنے پیش کر دیا ہے، اس سے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ اب اگر وہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام یہ چاہتے کہ یا اللہ میرا یہ نواسہ بچ جائے، اور حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کیا رب العالمین اس دعا کو قبول نہ فرماتا؟ امت کے لیے حضور دعا فرمائیں کہ دعا رد نہ ہو، اور نواسے کے لیے حضور فرماتے تو کیا وہ دعا رد ہو جاتی؟
لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان کو بچاؤ. کیوں نہیں کی ہے؟ اس لیے نہیں کی تاکہ کہیں رب العالمین کی طرف سے میری طرف یہ گلہ نہ آ جائے، اے میرے محبوب بدر، حنین اور احد کے اندر اور میدان کارزار کے اندر باقی مخلوق خدا کو تم قربان کرواتے رہے، شہید کرواتے رہے. آج اسلام کے لیے اگر اپنے بیٹوں کی ضرورت پڑی ہے تو ان کے لیے بقا کی دعا کرتے ہو. اس لیے رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان کے لیے بقا کی دعا نہیں کی، بلکہ کیا فرمایا؟ جب جبریل امین وہ شہادت والی جگہ کی مٹی بھی لے کر آئے، تمام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم آت الحسنہ صبرا و اجرا. یا اللہ تو نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر اور اجر عطا فرما. وہاں تو امام الانبیاء علیہ السلام نے شہادت کا سن کر کے، شہادت والی جگہ کی مٹی کو دیکھ کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تو نے حسین کو صبر بھی عطا کرنا ہے، اس پر اجر بھی عطا کرنا ہے. آج اگر ہم پیٹ کر اور آج اگر ہم اپنے گربان کو پھاڑ کر اور جزا فضا کر کے او بکا کر کے ہم سیدنا امام حسین کے ساتھ محب بننا چاہیں اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے بننا چاہیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ غم کی خبر سننے کے بعد امام الانبیاء علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ صبر بھی عطا فرمانا، اجر بھی عطا فرمانا. اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں صبر بھی عطا فرمایا. میدان کارزار کے اندر آپ کا سر قلم کیا گیا، لیکن آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے نہیں کی. کتنی دیر آپ پیاسے رہے، لیکن آپ نے رب سے پانی نہیں مانگا ہے. اگر پانی مانگتے تو رب العالمین نہر فرات کا رخ ان کی طرف کر دیا. اس لیے آپ کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے ماتم نہیں منانا ہے، بلکہ جب بھی اسلام پر مشکل وقت آئے گا اس وقت ہم نے صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے یا اللہ اسلام کے لیے یہ ہم کو مشکل آئی ہے، یا اللہ اس پر ہمیں صبر بھی عطا فرما اور اپنی رضا کی صورت میں اس پر ہمیں اجر بھی عطا فرما. جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اس دن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام خواب میں آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک بالوں پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے. حضور علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ ابن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہدت قتل الحسین آنفا، ابھی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ کے پاس آیا. لیکن اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے جزا فضا نہیں کی ہے. اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ عبداللہ ابن عباس آپ اٹھ کر میدان کارزار میں چلے جائیں، جا کر ان کا مقابلہ کریں، آج اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اس وقت بھی کیا کہا امام الانبیاء علیہ السلام نے؟ اس وقت بھی فرمایا اللہم آت الحسنہ صبر و اجرا، یا اللہ تو نے امام حسین کو صبر بھی عطا فرمانا ہے اور اجر بھی عطا فرمانا ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے اسلام کے لیے میدان کارزار میں اترنے کی توفیق عطا فرمائے اور مشکل وقت کے اندر آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے امام الانبیاء علیہ السلام کی دین کے لیے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے، حضور علیہ السلام کے ناموس رسالت کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے.